بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، اختر عباس کا سلام پہنچے. آج کا دن بڑا ہی خوبصورت اور یادگار دن تھا. آج میرے 3 مہمان آئے. ایک مہمان برلن سے تھے، یہ میاں بیوی تھے اور بہت برسوں کے بعد پاکستان تشریف لائے. دوسرے مہمان بھی جرمنی سے تھے، وہ فرینکفرٹ سے تھے اور یہ ایک نوجوان تھا جو وہاں پڑھتا ہے اور ساتھ ان کی بہن تھی اور ابھی کچھ دیر بعد اس کی فلائٹ تھی، پر بہت اچھی اس سے گفتگو رہی. اور تیسری مہمان لاہور سے ہی تھی. یہ بچی 10th کلاس کی تھی اور وہ اپنی بہن کے ساتھ آئی اور اس نے آ کے جس موضوع پہ بات کی وہ بہت انوکھا تھا. اس نے کہا کہ سر، یہ جو مایوسی ہے اس پہ میں چاہتی ہوں آپ سے بات کرنے آئی ہوں. تو میں نے کہا کیا مایوس ہونے کے لیے؟ اس نے کہا نہیں، مایوس ہونے کے لیے نہیں، بلکہ میں ان لوگوں کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو دلوں میں امید کو جاگنے نہیں دیتے. تو میں نے کہا آپ کو اصل جہاں پہ دل پہ بوجھ پڑا ہے وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے اسکول کے ایگزام جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں اس میں نمبر کم آ رہے تھے، کبھی 50 کبھی 55%. تو خاص طور پہ میتھ میں، باقی میں بہت اچھے تھے. تو پھر ہماری جو پرنسپل تھی انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اگلے 2-3 ماہ کا تمہارا ٹارگٹ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میرا ٹارگٹ 85% کا ہے. تو انہوں نے کہا اچیو کر لو گے؟ تو میں نے کہا ہاں کر لوں گی. کہنے لگے جب ایگزام ہوا میتھ کا تو تب آئی واز ریڈی ٹو اسٹارٹ. تو میری ٹیچر آئی، اس نے کہا کچھ آتا بھی ہے کہ نہیں ہے یا ایسے ہی گن کر کے چلے جاؤ گے؟ کہنے لگی اس وقت میں پیپر سٹارٹ کرنے والی تھی اور انہیں کچھ ایسا جملہ کہنا چاہیے تھا کہ میں اگر مجھے کچھ نہ آتا ہوتا تو بھی میرے اندر ہمت پیدا ہوتی، حوصلہ پیدا ہوتا، لیکن الٹا انہوں نے میری ہمت کے غبارے میں سے ہوائی ساری نکال دی. پر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ پیپر مجھے آتا تھا، پیپر میں نے بہت اچھا کیا اور جو نمبر آئے وہ 86% آئے. لیکن مجال ہے جب رزلٹ اناؤنس ہوا ٹیسٹوں کا تو اسی ٹیچر نے، جو اس پرنسپل نے، کسی نے ایک جملہ بھی کہا ہو کہ ونڈرفل، امیزنگ، تم نے بہت اچھا کام کیا. اگر کہا بھی تو یہ کہ دیکھو پتہ نہیں تمہارے اب نمبر آ تو گئے ہیں پر تم نے پہلے بہت گن کیا تھا، اتنے نمبر تمہارے تھوڑے آئے تھے. اس نے کہا میرا ٹریک ریکارڈ 9th کا بہت شاندار ہے. میں اسکول میں پوزیشن ہولڈر ہوں لیکن درمیان میں کچھ ٹیچرز نے ایسا ڈی موٹیویٹ کیا کہ میری ساری جو خوشی تھی، امید تھی، وہ کہتے تھے تم تو کر نہیں سکو گے ایسا. یعنی ان جملوں نے اس کی ہمت کے، وہ کہتے ہیں نا بادبان سے ہوا ساری آگے پیچھے کر دی اور اس نے وہ کچھ مہینے بہت برے گزارے. خاتون حضرات، یہ جو ڈپریشن ہوتی ہے یا جس کو ہم اگر کہیں جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، اگر اس میں سے ہم ایک دوسرا رخ دیکھنا چاہیں تو وہ زندگی کا امید بھرا رخ ہے، یقین بھرا رخ ہے. اور امید تو آپ کو جانتے ہیں، امید تو ایمان ہے، ایمان زندگی ہے. اور جو بے یقینی ہے یہ گناہ ہے. بے یقینی تو اللہ معاف کرے نری موت ہے. ابھی کل کے اخبارات میں رحیم یار خان سے ایک صاحب کی خبریں، اس کی تصویریں، اس نے اپنے بچوں کے گرم کپڑے لانے کے، ظاہر مطالبہ تو نہیں ہوگا نا، ضرورت ہوگی، نہیں افورڈ کر پایا اور بجائے اس کے کہ اس کا کوئی حل ڈھونڈتا، اسے مایوسی کی جا کے گود میں پناہ لی اور اپنے آپ کو آگ لگا کے مر گیا. میں سوچ رہا تھا کہ پہلے تو بچوں کو صرف یہ پرابلم تھا کہ سردیوں کے کپڑے نہیں آ رہے تھے. کیا ایک سویٹر ہونا ہوگا، ایک کوٹ ہونا ہوگا، کچھ ساکس ہوتی ہوں گی، کچھ نہ کچھ ماں نے وہ بھی اوڑھ پوڑھ کر لیا ہوگا گھر میں. لیکن مایوسی میں جا کے، ڈپریشن میں جا کے جو جس نے یہ کام کیا، ایک تو اپنی عاقبت گنوا دی، خراب کر دی، پر دوسرا بچوں کی ساری عمر کے لیے اب تو کوئی امید ہی باقی نہیں بچے گی ان کے پاس کہ یتیم اور بیوہ یہ کمبینیشن وہاں ہوگا. اور اگر اس کے پاس تو زندگی تھی، جوانی تھی، ہمت ہوتی اور حوصلہ ہوتا تو 10 کام کیے جا سکتے تھے. آپ اندازہ کریں، اللہ معاف کرے، شام کو کچھ بھی نہیں ہوتا تو جو بچے جو انڈے بیچتے ہیں یہ بھی شام کو 400-500 بچا کے گھر لے کے جاتے ہیں. یہ جو چھلیاں بیچتے ہیں یہ بھی شام کو 1.5-2 من بھٹے بیچ چکے ہوتے ہیں. ابھی میں چند روز پہلے ایک لڑکے سے ملا، ڈرائی فروٹ کی اس کی وہ ریڈی تھی، تو میں نے پوچھا کہ شام کتنے بجے آتے ہو؟ اس نے کہا میں 7 بجے آتا ہوں اور رات کو 2 بجے تک یہاں ٹھہرتا ہوں. یہ ملتان روڈ پہ بالکل ایک جگہ ہے کھاڑک، وہاں پہ اس کی وہ ریڈی ہے.
تو میں نے اسے میں نے پوچھا کہ یہ جو تمہارے پاس اخروٹ ہیں مجھے تازہ چاہیے، نکالے۔ اس نے کہا سر میں نے ابھی کل نکالے، اپنے ہاتھوں سے نکالیں۔ تو میں نے اسے کلو بھر لیے۔ تو پھر اس سے میں نے پوچھا کہ تم ایک دن میں کتنا کر لیتے ہو؟ اس نے کہا کہ گھنٹے ہیں جتنے میں زیادہ لگا لوں، لیکن میرا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میں 1000 اور 1200 کا، کہ یہ مجھے ایک دن میں بچ جانا چاہیے۔ تو جب یہ بچ جاتا ہے، یہ عام طور پہ رات کے 2 بجے 3 بجے تک یہ میں کر لیتا ہوں، تو پھر میں چلا جاتا ہوں، باقی پورا دن اس کے پاس خالی ہوتا ہے۔ اور اگر وہ سمجھدار ہوگا تو کوئی اور کام کرتا ہوگا۔ وہ صاحب جنہوں نے اپنی جان گنوائی اور آگ لگا کے اپنے آپ کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو مصیبت میں ڈال گئے، اگر وہ مایوس نہ ہوتے اور زندگی کی امید ان کے اندر جاگی رہتی، کتنے ہی بچے ایسے ہیں جو میٹرک میں فیل ہونے کے بعد خودکشی کرتے، کم نمبر آنے پہ اپنی زندگی کی خوشی سے رخصت ہو جاتے ہیں، کتنے ہی ایسے ہیں جو رشتے نہ ہونے پہ، کتنے ہی ایسے ہیں جو محبوب کے روٹھ جانے پہ، کتنے ایسے ہیں جو ماں باپ کے روٹھ جانے پہ۔ ایک لائن ہے جو مایوس ہونے میں لوگوں کو بہت صورت ہو جاتی ہے۔ تو اے پیارے لوگوں، زندگی میں مایوس ہونے کو مشکل سمجھا کرو۔ امید کی طرف جانا آسان ہے۔ امید کے آخر میں رب ہے، امید کے آخر میں خوشی ہے، امید کے آخر میں کامیابی ہے، امید کے آخر میں سکھ ہے، امید کے آخر میں روشن آنکھیں ہیں، اور امید کے آخر میں آنکھوں میں آنسو نہیں ہیں، امید کے آخر میں آنکھوں میں چمک ہے، اور امید کے آخر میں تالیاں بھی ہیں، اور امید کے آخر میں غم اور سسکیاں نہیں ہیں۔ ہمیشہ یہ جو سسکیاں ہیں نا امید، مایوس، ڈپریشن میں جانے والے لوگوں اور مایوسی میں جانے والے لوگوں کی قسمت میں ہوتا ہے، اور کوئی اور نہیں دیتا۔ یہ ان کا اپنا چوائس ہوتا ہے، اور بہت برا چوائس۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔